ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدی عبدالواحد، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیت اللہ کی طرف چلے اور بحری جہاز میں ہمارا سفر تھا، تو سفر کے دوران ایسا ہوا کہ سمندر میں کافی ہلچل مچ گئی، ہماری کشتی ٹوٹ گئی، کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے، ہم کچھ لوگ بچ بھی گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تختہ تھا جو پانی میں اس جہاز کا بہہ رہا تھا، میں اور میرے کچھ چند ساتھی دوست ہم اس تختے پہ ہو لیے اور ہم نے بھی اپنی جان اللہ کے سپرد کر کے سفر شروع کر دیا کہ جہاں میرا مولا لے جائے۔ کہتے اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ ہمارا تختہ بہتا بہتا ایک جزیرے کے کنارے جا لگا۔ جب جزیرے کے کنارے جا لگا تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جزیرے پہ جاتے ہی ہم نے سب سے پہلے سجدہ شکر کیا، اے اللہ تیرا کرم اور شکر ہے تو نے ہمیں نئی زندگی عطا کی۔ وہ کہتے ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہ جزیرہ کہاں سے آ گیا اور ہم کہاں پہ آئے اور کس جگہ پہ آئے، ہمیں کچھ پتہ نہ تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اندازے سے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہم جزیرے پر چلتے پھرتے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ جزیرے پہ کیا ہے، ہم دیکھیں صحیح۔ کہتے ہمیں چشمہ نظر آیا، اسی چشمے سے ہم نے وضو کیا تھا۔ تو بعض دوست کہنے لگے کہ اتنے تھکے ہوئے وہ بیٹھ جائیں، تو میں نے کہا نہیں، ہمیں جزیرے کا ایک ایک چپا دیکھنا ہے، آئیے دیکھتے۔ کہتے ہیں کہ ہم جزیرے پہ چلنے پھرنے لگے، تو چلتے چلتے ہم نے ایک اونچی جگہ دیکھی۔ جب اس کے پیچھے گئے تو ہم نے وہاں کیا دیکھا کہ ایک بت ہے اور بت کے سامنے ایک آدمی ہے جو کھڑا ہے اور بت کی پوجا کر رہا ہے۔ کہنے لگے ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بتوں کا پجاری ہے، تو کیوں نہ ہو اسے اللہ کی توحید تو سنائیں، اسے سرکار مدینہ کے سچے دین کی خبر دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کے پاس گئے، اسے جا کر اللہ کی توحید کا ہم نے پیغام دیا۔ ہم نے کہا کہ تو بتوں کا پجاری ہے تو ایک اللہ کی پوجا کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا اس میں کیا خرابی ہے؟ تو آپ فرماتے میں نے اسے کہا کہ تیرا بت تو کوئی بنا لے گا، کوئی مٹا دے گا، تو جسے بندے بنائیں بندے مٹائیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اچھا پھر تمہارا خدا کون سا ہے؟ اس نے کہا ہمارا خدا وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، ایسا لازوال، ایسا با کمال، ایسی عظمت والا، ایسی شان والا جو نہ کبھی سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ کبھی مرتا ہے، اسے کوئی بنا نہیں سکتا، وہ سب کی بگڑی بناتا ہے، اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، وہ بگڑے ہوں کو بناتا ہے۔ وہ عرش عظیم کا رب ہمارا رب ہے۔ کہنے لگا اچھا تمہیں یہ باتیں کس نے بتائیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں یہ باتیں ہمارے پیغمبر نے بتائیں۔ انہوں نے کہا مجھے اپنے پیغمبر کے پاس لے چلو گے؟ تو ہم نے غمگین آنکھوں سے کہا کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور ان کا پھیلایا ہوا ایک پیغام ہمارے پاس قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے، وہ ہمارے پاس ہے، اگر تم کہو تو ہم تمہیں اس میں سے کچھ سنائیں؟ وہ کہنے لگا ضرور سنائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ صورتوں سے سنائیں، اللہ کا پیغام اس میں سے اسے کچھ دیا، جیسے جیسے ہم پڑھتے رہے وہ روتا رہا، یہاں تک کہ ہماری وہ صورتیں پوری ہوئیں، وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ ہم نے کلمہ پڑھایا، اسے مسلمان کیا۔ کہتے ہیں کہ اب وہ ہمارے ساتھ رہنے لگا، ہم نے اسے وضو کرنا سکھایا، وہ ہماری طرح سجدہ بھی کرے، رکوع بھی کرے۔ کہنے لگا کہ جب ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی نا، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سونے کے لیے لیٹ گئے، تو جیسے ہی ہم لیٹتے ہیں تو وہ قریب آ کے بولا، کہنے لگا ایک بات پوچھنی ہے بھائی۔ کہتے میں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ تمہارا رب سوتا ہے؟ تو کہتے ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھیں کہ یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس نے سوال کیا؟ ہم نے کہا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے۔ کہنے کا تم کیسے اس کے بندے ہو، رب جاگ رہا ہے تم سو رہے۔ کہتا ہمارے دل میں مان یہ خیال آیا کہ یہ بندہ آنن فانن اللہ کی معرفت پا چکا ہے، اور یہ یقین بہت بڑی پرواز والا ولی اللہ بنے گا، زندگی جتنے دن بھی ہو اس کی معرفت کمال کی ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے دن بھی اسلام کے باغ میں اڑو یار موج سے اڑو، نہ انتظار کرو 20 سال کا، نہ انتظار کرو 30 سال کا۔ خدا کی قسم 2 لمحے تم اس باغ میں پرواز سے اڑو گے، اللہ کی قسم ہے، موت آ گئی، یقین کرو تمہارا نامہ اعمال اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا، یقیناً۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے متاثر ہوئے، تو خیر وہ عبادت کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی، صبح کی نماز پڑھی، ہم نے کہا بھی اسی طرح ہم مسافر ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں،
تو ہم نے کہیں اور جانا ہے، تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ پیسے اندر کپڑوں کے اندر بندھے ہوئے تھے، وہ کچھ گیلے بھی ہو چکے تھے، تو ہم نے وہ اس میں سے کچھ اپنے مال نکال کے اس بھائی کو دینے کی کوشش کی۔ ہم نے سب نے اکٹھا چندہ جیسے کہتے چندہ اکٹھا کر کے کہا بھائی ہمارا یہ نو مسلم بھائی ہے، چلو کچھ نہ کچھ خرچ کر لے گا۔ کہتے ہیں ہم نے اسے کہا کہ بھائی ہم نے جانا ہے، تم اس طرح کرو کہ تم یہ رکھ لو۔ کہنے لگا کس لیے؟ ہم نے کہا کہ دیکھو تم ہمارے بھائی ہو، تمہیں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کہیں نہ کہیں خرچ کرو گے۔ تو اس نے جو کہا سننے کے قابل ہے۔ اور مسلمانوں سنو، کان کھول کے سنو۔ کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ، جب میں کافر تھا اس وقت وہ مجھے نہیں بھولا، اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب مجھے وہ کیسے بھولے گا؟ چکو اپنے پیسے، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ کہتے کہ ہم حیران پریشان کہ یہ تو آنن فانن سارے مقام درجے طے کر گیا، اسے ٹائم ہی نہیں لگا ایک رات میں اتنی اڑان۔ کہنے لگے کہ ہم نے سوچا کہ اچھا 2 دن ابھی اور قیام کرتے ہم آگے نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم 2 دن وہاں ٹھہرے۔ 2 دن کے بعد ہمیں کسی بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ بہت بیمار ہے، اچانک وہ سویا نہیں ہے، جب سے کلمہ پڑھا ہے اس نے، اسے نیند نہیں آ رہی، وہ سو نہیں رہا اور بیٹھا ہے اور بیمار شدید ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم اس کے قریب گئے تو وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ میرا پیغام اجل آ گیا، مجھے لگتا ہے، لیکن تم گواہ رہو کہ میں دین اسلام پر ہوں۔ کہتے ہاں ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا اللہ تیرا قبول کرے، تیرا عشق قبول کرے، تیری محبت قبول کرے۔ کہتے ہیں جب ہم رات کو دوبارہ اپنی جگہوں پہ آئے نا تو وہ اپنی جگہ الگ ہو کے عبادت کیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سارے بھائیوں نے ایک ہی خواب دیکھا اور صبح اٹھ کے ہم نے ایک دوسرے سے شیئر کیا وہ خواب کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک بہت بڑی بلڈنگ دیکھی کہ اس بہت بڑی بلڈنگ میں، بہت بڑی عمارت میں، بہت بڑے محل میں ایک تخت ہے اور تخت کے اوپر ایک خوبصورت ترین عورت بیٹھی ہے اور اس عورت کے ساتھ یہ شخص بیٹھا ہے اور وہ دعا مانگ رہی ہے ایسے کہ اے اللہ اس کو جلدی مجھ سے ملا دے، اس کا ہجر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کہتے جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی ہم بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے، ہم نے دیکھا کہ وہ آخری سانس لے رہا تھا۔ کہتے ہم نے کلمہ پڑھا، اس کو پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا، اس کا روح قبض عنصری سے پرواز کر گیا۔ ہم نے نماز جنازہ ادا کی، وہیں اس کا مدفن ہوا، اس کی قبر ہم نے وہاں جزیرے پر بنائی۔ تو پھر اگلی رات آگئی، ہم سوئے۔ کہتے ہیں ہم خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو ہم نے پہلی رات منظر دیکھا تھا نا، وہی منظر آج دوسری رات بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ تخت پر بیٹھا ہے، فرق یہ ہے کہ اس کے پاس جو کھڑی عورت تھی تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے بھائیو 3 دن کا اسلام مجھے کیا دے گیا؟ دیکھو میں نے سچے دل سے اس مولا کو مانا ہے، اس نے یہ حور بھی مجھے دی ہے، مجھ سے راضی بھی ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔